پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ آج سندھ میں جو ڈرامہ ہوا ہے، پہلے ناظمین کی جگہ وہاں پر ایڈمنسٹریٹرز تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا وزارت بلدیات کی جانب سے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد جاری ہونے کے بعد جب یہ کہا گیا کہ پیر سے ایڈمنسٹریٹرز تعینات ہوں گے تو یہ نوٹیفیکیشن اچانک سے کالعدم قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن جب جاری ہوا تھا تو بتایا یہ گیا ہے کہ نہ تو گورنر کو پتا تھا نہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ کو پتا تھا۔ یہ کیسے جاری ہوا اور اچانک سے یہ فیصلہ کیسے ہوا اور اس کے بعد یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں دنیا نیوز کے نمائندے عاطف حسین نے۔ عاطف بتائیے اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیسے اچانک سے نوٹیفیکیشن ہوا، یہ ہوا کہاں سے تھا، پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری کہاں سے ہوا تھا؟ جی جاوید، یہ آج بہت ہی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی کہ دوپہر 4 بجے اچانک ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی تمام ٹی ایم اوز ہیں ان کو فوری طور پہ ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ فوری طور پہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں۔ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جب یہ خبر بریک ہوئی میڈیا کے اوپر اور وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ سے اس حوالے سے جب معلومات جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس حوالے سے یہ دونوں بڑے عہدیدار جو ہیں سندھ کے وہ لا علم تھے۔ اس کے بعد فوری طور پر جو چیف سیکرٹری سندھ ہیں ان کو اور ڈی سی او کراچی جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس ساری صورتحال سے جو ہیں وہ لا علم تھے، جس کے فوری بعد جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ اس حوالے سے ایک بات اور جو یہاں پر قابل تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی ٹی ایم اوز تھے ان سے ہم دن بھر سے رابطے میں تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دوپہر 12 بجے سندھ سیکریٹریٹ کے کمیٹی روم میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور یہ میٹنگ جو ہے وہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بلائی تھی۔ دوپہر 12 بجے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اور کہا یہ گیا تھا کہ اس سے آغا سراج دورانی جو کہ صوبائی وزیر بلدیات ہیں سندھ کے، وہ خطاب کریں گے اور وہ کچھ اس میں اہم اعلان کریں گے، لیکن یہ میٹنگ جو ہے وہ اچانک برخاست ہوئی۔ اس کے بعد دوپہر 4 بجے دوبارہ تمام ٹی ایم اوز کو جو ہے وہ وہاں پر طلب کیا گیا اور انتہائی عجلت میں جو سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی سربراہی میں یہ ایک اجلاس ہوا اور اس میں بائی ہینڈ سب ٹی ایم اوز کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دیا گیا اور ان کے تھرو جو ہے یہ ساری خبر باہر آئی کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی ٹی ایم اوز یعنی کہ جو سندھ بھر کے تعلقہ میونسپل آفیسرز ہیں ان کو بھی وہ تمام اختیارات حاصل ہو گئے تھے جو کہ ٹاؤن ناظمین کو حاصل تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ وزارت بلدیات سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، آغا سراج دورانی کی یہ منسٹری ہے۔ یہ اطلاعات کیا ہیں کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کیا اس بارے میں مطلع نہیں کیا گیا تھا؟ جی ہاں بالکل جاوید، یہ انتہائی دلچسپ اور حیران کن بات ہے کہ اس سارے نوٹیفیکیشن کی کارروائی کے حوالے سے جو کہ دوپہر 12 بجے سے چل رہی تھی، اس سے گورنر سندھ ڈاکٹر رشید العباد اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ مکمل طور پہ لا علم تھے۔ اس کے علاوہ جو ایک بیوروکریسی کے جو ہیڈ ہیں یعنی کہ جو ڈی سی او کراچی ہیں وہ بھی اس ساری کارروائی سے بالکل لا علم تھے، اور جن ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات کے آفس سے پر جاتی ہے اور یہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ وہیں سے جاری ہوا، اور یہ ساری کارروائی کیا تھی، نوٹیفیکیشن کس لیے جاری کیا گیا، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ صرف اسی ڈپارٹمنٹ کے کو ہی پتا تھی، وہاں کے متعلقہ بہت شکریہ عاطف حسین، ہمیں بتا رہے تھے تفصیل سے کہ یہ کیا کچھ ہو گیا ہے سندھ میں، یہ کیا ڈرامہ ہوا کہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور اس کے بعد اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیف سیکرٹری جو کراچی سے باہر تھے انہیں بھی فوری طور پر کراچی طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایڈیشنل سیکرٹری جو وزارت بلدیات کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہیں بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اب ہم کراچی ہی کی بات کریں گے کہ 3 فروری سے جب کراچی میں تمام کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اختیارات جب مکمل اختیارات رینجرز کے حوالے کیے گئے تو شرپسندوں کے خلاف کراچی میں کارروائیاں جاری رہیں اور اس دوران متعدد گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ کیا صورتحال رہی ہے ان گرفتاریوں کی، اس بارے میں ہم جانیں گے، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں دنیا نیوز کے نمائندے راجہ ثاقب نے جوائن کیا ہے۔ ثاقب بتائیے کہ مجموعی طور پر اب تو اللہ کا شکر ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن کیا کیا گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کن کن علاقوں سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ جی جاوید اقبال، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں کافی امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، اور یہ 3 فروری کو رینجرز کو جو اضافی اختیارات دیے گئے تھے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، ان کے تحت کراچی کے متعدد علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ان میں لائنز ایریا، بلدیہ ٹاؤن، گلشن اقبال، لیاری اور کراچی کے دیگر علاقے شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اس سے پہلے
ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کافی عام تھے اور امن و امان کی صورتحال کافی خراب تھی، لیکن رینجرز کی جانب سے رینجرز نے جو اب تک کارروائیاں کی ہیں ان میں جو ہے ایسے ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں جو پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھے اور عدالت کی جانب سے انہیں اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کی تعداد جو ہے رینجرز حکام نے بتائی ہے 227 افراد ایسے ملزمان گرفتار کیے گئے جو کہ متعدد وارداتوں میں پولیس کو بھی مطلوب تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے کارروائی کے دوران 35 کلاشنکوف، 111 پسٹلز اور دیگر جو سامان ہے اسلحہ ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ ان تمام واقعات میں رینجرز کو جو اضافی اختیارات ملے اس کے بعد یقیناً شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نہ صرف کم ہوئے بلکہ شہر کی جو اوور آل امن و امان کی صورتحال ہے اس میں بھی بہتری آئی اور اس کا مثبت اثر پڑا ہے۔ بہت بہت شکریہ راجہ ثاقب، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے، اور کراچی کے شہریوں کے لیے، شہر قائد کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ایک انتہائی اطمینان بخش خبر ہے کہ کراچی میں امن و امان قائم و دائم ہے۔ اللہ کرے ہمیشہ سے نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ رینجرز کی طرف سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں متعدد افراد کو وہاں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔